اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو علماء کے حالات زندگی اور واقعات کے بارے میں جاری تھی، اور ہم مرحوم علامہ عبد الحسین امینی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات آپ کی خدمت میں نقل کر رہے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک سنی عالم دین مرحوم علامہ عبد الحسین امینی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال کرتا ہے، اور سوال کرتا ہے کہ ہم خلافت راشدہ کے قائل ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ علی ابن ابی طالب کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ بلا فصل جانتے ہیں؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ نزاع ہمارے درمیان ختم ہونا چاہیے۔ تو علامہ امینی نہایت ہی تعجب کے انداز میں اس اہل سنت عالم کو دیکھتے ہیں، اور اس سے تعجبانہ انداز میں یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا علی ابن ابی طالب مسلمان تھے؟ تو وہ نہایت ہی تعجب سے علامہ امینی کو دیکھتا ہے کہ آپ علی ابن ابی طالب کو دائرہ اسلام سے خارج کر رہے ہیں۔ یہ آپ نے کیا بات کر دی؟ آپ نے علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی توہین کر دی، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کی توہین کر دی، اور آپ سوال کر رہے ہیں کہ کیا وہ مسلمان تھے؟ بھی مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے امام ہیں، تو یقینی بات ہے کہ وہ مسلمان ہوں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوں؟ اہل سنت عالم دین کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس سوال سے۔ لہٰذا پھر وہ علامہ امینی سے سوال کرتا ہے کہ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو پھر علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ پھر دوبارہ سوالیہ انداز میں کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا مسلمان تھے۔ سنی عالم بھڑک اٹھتا ہے کہ بھئی ایسی کیا وجہ ہے؟ آپ علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے متعلق ایسے کلمات اپنی زبان پر کیوں جاری کر رہے ہیں؟ تو علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ ایک جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے یہ روایات میں سنا اور پڑھا ہے کہ مسلمان کی جان، مال اور ناموس احترام رکھتی ہے، محترم ہے دوسرے مسلمانوں کے اوپر۔ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر علی ابن ابی طالب مسلمان تھے تو علی ابن ابی طالب کیسے مسلمان تھے کہ نہ ان کی جان محترم تھی، نہ ان کی ناموس محترم تھی، نہ ان کا مال محترم تھا مسلمانوں کے نزدیک؟ یقینی بات ہے وہ مسلمان جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درک کیا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت حاصل کی ہے، نورانی احادیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سماعت کی ہیں اور سنی ہیں، وہ کیسے علی ابن ابی طالب کی مال، ناموس اور جان کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں؟ یقینی بات ہے ان مسلمانوں کے نزدیک علی ابن ابی طالب مسلمان ہی نہیں تھے۔ اگر مسلمان ہوتے تو ان کا مال، ان کی جان، ان کی ناموس ان کے نزدیک محترم ہوتی۔ کیوں؟ چونکہ خداوند متعال خود قرآن مجید میں سورہ نور کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، یعنی اگر آپ کو کہا جائے کہ واپس پلٹ جاؤ تو واپس پلٹ جاؤ۔ یعنی آپ کسی مسلمان کے گھر میں جاتے ہیں اور وہ مسلمان آپ کی استقبال کے لیے، آپ کی مہمان نوازی کے لیے تیار نہیں ہوتا ذہنی طور پر، اور آپ کو کہتا ہے کہ واپس پلٹ جاؤ، تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے فَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، یعنی اگر آپ کو کہا جائے لوٹ جاؤ تو آپ کی ذمہ داری ہے لوٹ جانا۔ یہ کیسے مسلمان ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے کچھ ہی دنوں کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں، ایسے گھر میں جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے پر رک کے آیے تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے اور آ کر کہا کرتے تھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور باقاعدہ یہ کہا کرتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ تو ایسے دروازے پر مسلمان لکڑیاں بھی لے کر آ گئے، مسلمان آگ بھی لے کر آ گئے، اور صرف دھمکی کی حد تک نہیں رہے بلکہ دروازے کو آگ لگائی، حضرت صدیقہ طاہرہ کو مجروح کیا، اور ایسے عالم میں حضرت صدیقہ طاہرہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں کہ اس ماجرا کے بانی افراد سے اپنے آخری لمحات تک ناراض اور غضبناک حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ تو علی ابن ابی طالب کیسے مسلمان تھے کہ یہ مسلمان ان کے ساتھ ایسا
سلوک برت رہے ہیں، جبکہ قرآن انہیں کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں لوٹنے کے لیے کہا جائے تو تم لوٹ جاؤ۔ گویا کہ علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس انکاری استدلال کے ذریعے سے اپنے مقابل اہل سنت عالم کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے اوپر جو مظلومیت آئی، جو مظالم ان کے اوپر ڈھائے گئے، یہ ایک مسلمان کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم نہیں ہیں۔ تو یقینی بات ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کی شان میں قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ نازل ہوا ہے، وہ جو قرآن کے حقیقی وارث ہیں، ان کے ساتھ اگر مسلمان ایسا سلوک کر رہے ہیں تو یقینی بات ہے وہ حدیث کا مصداق ہے کہ ارتد الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا ثلاثہ و اربعہ، یہ اس قسم کی جو تعبیرات ہیں۔ تو گویا کہ علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ انہیں اس بات کی توجہ دلانا چاہ رہے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جانشین تھے، اور مسلمانوں نے ان کے ساتھ ظلم و ستم کا سلوک برپا رکھا۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو علماء کے حالات زندگی کے بارے میں جاری ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم محمد۔